نشست میں ہم سب کو ایک بار پھر شرکت کی سعادت عطا دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ لمحات ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع سخن حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق ہم پر لازم کیے جو بندے اور خدا کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانے والے ہیں۔ بندے اور خدا کے درمیان جو تعلق کو مضبوط بنائے وہ حقوق اللہ ہوتا ہے۔ بندے کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ بدنی اور مالی عبادت صرف بندے اور خدا کے درمیان تعلق کی مضبوطی کا نام ہے۔ لیکن کچھ وہ حقوق ہیں جن کا تعلق بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے، جنہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ اسلام نے بندوں کے حقوق کی تکمیل کا بڑی شد و مد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حقوق العباد کا مطلب اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انسان کو اپنی ہدایات سے معروف نہیں رکھا، بلکہ انسانوں کے مابین حقوق کا واضح طور پہ تعین کیا اور اس کی ادائیگی کو اپنی خوشی سے مشروع کیا۔ اسی لیے ایک مسلمان جب حقوق العباد کو حقوق اللہ کی طرف محترم سمجھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے قرآن نے ہمیں ایسا تصور دیا جو افراط و تفریط سے پاک ہے، اور یہ دین ہے ہی وہ دین جو ہر افراط و تفریط سے پاک ہے۔ خیر الامور اوسطها، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین کام میانہ روی ہے۔ خیر الامور، کاموں میں سب سے بہترین۔ تو جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے ہر معاملے میں میانہ روی رکھتا ہے، اس سے ایک تو اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے، دوسرا اس کا تعلق خدا سے بھی مضبوط رہتا ہے، بندوں سے بھی مضبوط رہتا ہے۔ حقوق اللہ بھی اس کے پورے ہوتے ہیں، حقوق العباد کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ یہاں کچھ لوگ انتہاؤں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم معاشرے کا انالیسس کریں، اگر ہم سوشل بیہیویئر کا جائزہ لیں، تو بہت سے لوگ حقوق اللہ کی طرف تو بہت زیادہ عبادت ریاضت کی طرف ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ان کا معاملہ اتنا بہتر نہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو حقوق العباد میں بہت آگے تک بڑھے ہیں، ہر حق کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ حقوق اللہ کو پورا کرنے کے لیے اس طرح چاق و چوبند دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی رویہ افراط و تفریط کا شکار ہو گیا۔ اسلام نے حقوق اللہ کی تکمیل کا بھی حکم دیا اور حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا، اور بندہ کامل طور پر انسانیت کی عظمتوں کو دل میں پاتا ہی اس وقت ہے جب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں انتہاؤں کے اندر میانہ روی اختیار کر کے اپنے کام مخلوق کے ساتھ بھی بہتر رکھے، اپنے کام رب کے ساتھ بھی بہتر، اور یہ اس کی زندگی کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ اب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں۔ حقوق العباد کی بڑی طویل فہرست ہے، لیکن یہاں اسلام کا تصور باقی تمام تصورات سے جدا ہے۔
اسلام نے جہاں جہاں حقوق کی بات کی وہاں وہاں فرائض کی بھی بات. ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم یہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ حقوق کا مطالبہ کرتا ہے لیکن اپنے فرائض پورا کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں. اسلام نے اس مقام پر بھی ہمیں دو انتہاؤں سے بچ کر حقوق و فرائض کی تکمیل کی بات کی. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میرے رائٹس پورے نہیں ہو رہے تو وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو کام کر رہا ہے. اگر آپ چھوٹی سطح سے لے کر اوپر تک جائیں، عوام کہتی ہے جی ہمارے حقوق پورے نہیں کر رہی حکومت کہتی ہے تم اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے. اور اگر معاشرتی رویوں کی بات کریں تو ایک کا دوسرے کے ساتھ حق ہے. والدین کہتے ہیں کہ اولاد کو ہمارے حقوق پورے کرو، اولاد کہتی ہے جی آپ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے. شوہر کہتا ہے جی میرے حقوق نہیں مجھے مل رہے، بیوی کہتی ہے تم اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے. بیوی کہتی ہے جی میرے حقوق نہیں مجھے مل رہے، شوہر کہتا ہے تم اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے. یعنی اسلام نے حقوق و فرائض کا تصور دیا ہے. ہم میں سے جب ایک انتہا پہ ہر ایک چلتا ہے تو نظام بگڑ جاتا ہے. ایک بھائی کہتا ہے جی میرا بھائی میرے حق نہیں دے رہا، میرے حقوق پورے نہیں کر رہا، دوسرا بھائی کہتا ہے تم اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے. ایک بہن کہتی ہے میرا بھائی میرے حقوق پورے نہیں کرتا، بھائی کہتا ہے تم اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے. یعنی الغرض آپ جدھر جدھر بھی جائیں یہ حقوق کی فہرست بہت لمبی ہے، کوئی چھوٹی فہرست نہیں ہے حقوق کی. حقوق العباد ہم بات کریں، میں نے چند آپ کے سامنے گنوائے، جیسے والدین کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح اساتذہ کے حقوق ہیں، اسی طرح غیر مسلموں کے حقوق ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں. الغرض تجارت کے لیے آپ جائیں تو گاہک اور دکاندار کے حقوق ہیں. بڑی لمبی ایک فہرست ہے اس میں، چونکہ اس کا تعلق بندوں سے ہے اور بندوں کے درمیان بہت سے تعلق خونی رشتوں کے ساتھ ہیں اور وہ کچھ ایسے ہیں جو خونی رشتے سے بالاتر ہوتے ہیں. جب اتنی تفصیل ہے ان حقوق میں کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں تو پھر اسی طرح اتنی لمبی فہرست فرائض کی تکمیل میں بھی ہے. کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب ہر بندہ اپنے حقوق بھی پورے کرے اور اپنے فرائض کی بھی تکمیل کرے. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز سے سوشل ایکٹیویٹیز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے بغیر اگر کوئی کہے کہ سوشل ڈیولپمنٹ ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہر ایک اگر حقوق کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے اپنے فرائض بھی پوری کرنا ہوگا. اس طرح معاشرہ چلتا ہے. ان حقوق میں اسلام نے سب سے پہلا جو حق بتایا وہ والدین کا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، ان کی ریسپیکٹ کرنا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اور میں والدین کو اف نہ کہوں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کو جھڑکو نہ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب سے بات کرو. پھر ان کے لیے شکر گزاری، پھر ان کے لیے اطاعت گزاری. حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے آپ نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور اللہ نے قرآن میں آیت اتاری انشکر لی ولوالدیک، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اطاعت گزاری کا مطلب کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کی اطاعت کرو. اسی لیے اگر ہمیں اطاعت کا خوبصورت جذبہ جناب حضرت اسماعیل کی ذات میں نظر آتا ہے تو جناب ابراہیم کی تربیت بھی دکھائی دے. تو وہاں اب والدین کے جب حقوق کی بات کریں گے، جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں. اب والدین کے حقوق کی بات کریں تو یہ اولاد کے فرائض ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، ان کے لیے بخشش کی دعا، ان سے بھلائی سے پیش آنا. یہ ساری چیزیں انسان کو جنت کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے احکام آقا علیہ السلام نے ذکر کیے. فرمایا بڑے بڑے گناہ میں سے
خدا کا شریک بنانا 1، والدین سے بدسلوکی کرنا 2، ناحق قتل کرنا 3، جھوٹی قسمیں اٹھانا 4۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے معاشرتی رویوں میں آج اولاد اپنے فرائض اس طرح پورے نہیں کر رہی تو والدین کے حقوق میں کمی آئی تو انسان کی زندگی میں برکتیں اٹھ گئی۔ انسان کو جو مقام ملتا ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے، اس لیے حقوق العباد میں اولاد کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حقوق کی تکمیل کرنی چاہیے، اس کے بعد اولاد کے حقوق ہے۔ اولاد کے حقوق ہوں گے تو والدین کے فرائض ہوں گے۔ اس کے اندر جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں اس میں سب سے پہلے تو اولاد کی زندگی کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ 2 وجہ سے قتل کرتے ہیں اولاد آج کے معاشرتی رویے میں، یا تو جاہلیت کی وہی بات جیسے پچھلے دنوں دیا والی میں 7 دن کی بچی کو باپ نے اپنی گولیوں سے فائر کر کے مارا، اس بچی کا کیا قصور؟ صرف آر ہے کہ بچی پیدا ہو گئی، جاہلیت کی رسومات میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ بچی جس کو زندہ درگور کیا گیا، جب وہ زندہ ہوگی وہ پوچھے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ لڑکی جو دفنا دی گئی وہ پوچھے گی مجھے کس جرم میں قتل کیا۔ یعنی یہ جاہلیت کے معاملات ایک تو اس وجہ سے قتل کیے جاتے ہیں، اور پھر اولاد کا حق اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کا اہتمام کریں۔ آج کا دور اس اعتبار سے بہت سی چیزیں اس وقت خرافات میں لے کے آ رہی ہیں۔ آج والدین بچوں کو اپنے حقوق کی تکمیل کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے۔ جہاں لباس، خوراک اور بہت سے اسکول کالجز میں ہم اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے بھیجتے ہیں، وہاں ہم اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور یہ لازمی جو ہے، ظاہری بات ہے جب والدین خود اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں گے بچے بھی پڑھیں گے۔ والدین خود اگر اپنے ساتھ درس قرآن بچوں کو لائیں گے ان کی بھی تربیت ہوگی۔ اگر ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبتیں سکھائی جائیں گی تو ان کے دل میں خوف الہی بھی ہوگا اور وہ اسی جذبہ کے تحت والدین کے حقوق کی تکمیل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جب تربیت ہی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک اور عزت و احترام اور وقار کا رشتہ قائم رکھیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اندر ایک بنیادی جو والدین کا حق ہے اور اولاد کا فرض ہے، والدین کا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوں وہ اس کی اچھی پرورش کرے، وہ جوان ہو جائے، فرمایا وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں یوں داخل ہوگا سرکار نے شہادت اور درمیانی ہونے کو یوں ملا۔ سورہ ابی داؤد کی روایت ہے جس کی ہاں لڑکی پیدا ہو اور اس کو زندہ رہنے دے، اس کو حقارت سے نہ دیکھے اور نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دے تو خدا اس کو جنت میں داخل کرے۔ ترجیحات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ گھروں کے اندر جب ہمارے یہاں مساوات نہیں رہتی، ہم ایک طرف بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں کو کم ترجیح دیتے ہیں، اس کا خمیازہ پھر انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ بھی پرورش کا حصہ ہے۔ اسی طرح رضاعت کا حق، یہ اولاد کا حق ہے اور والدین کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں اپنے بچوں کو۔ یہی وجہ ہے جب ماؤں نے دودھ پلانا چھوڑا تو وہ طور طریقے بچوں کی طرف منتقل نہ ہو۔ اکبر آل آبادی نے بڑا پیارا شعر، اور میں بچوں کے اندر ماں باپ کے طریقے نہیں آئے تو
تو کسی نے پوچھا ابھی بچے کچھ اور طرف چل پڑے ہیں، ماں باپ کی فطرت کوئی اور ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اکبر اعلیٰ آبادی نے شعر لکھا ماں باپ کے اور بچوں کے حوالے سے، فرمایا طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بچے میں بو آئے کیا، یعنی وہ اور طریقے کہاں آئے بچوں میں، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہو تعلیم ہو سرکاری تعلیم پڑھا دی ساری اور دودھ ڈبے سے ملا دیا، بچے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ کے اتوار اور طریقے۔ تو یہ حقوق العباد میں سے ہے، والدین کے جو ہم نے فرائض اور اولاد کے حقوق۔ تعلیم و تربیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب تربیت کیا ہے؟ اب یہ ذرا غور سے سمجھیں۔ اسلام کہتا ہے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کی تلقین کرو۔ اب گھر میں ان کو نماز میں آپ گھر میں جا کے نفل پڑھے یا کوئی بھی بچوں کو ساتھ کھڑا کریں۔ آج کل بچوں کے چھوٹے چھوٹے جائے نماز پڑھتے ہیں، یہ بچوں کی ترغیب کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ گھر میں نماز پڑھتا ہوں، بچے میرے ساتھ کھڑے چھوٹے چھوٹے جائے نماز پڑھا، یہ شوق ہے، تربیت ہے، ابھی سے شروع ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب بچے 10 سال کے ہوں اب ان کو بائی فورس، اسی طرح رمضان روزے آ رہے ہیں، اب بچوں کو سحری کے وقت جو بچے 7 سال کے ہیں ان کو اٹھانا شروع کر دیں، ان کو سحری افطاری کے شوق سے، اگرچہ وہ روزہ نہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ اٹھائیں، ان کو ایک شوق پیدا ہو، ہر بچہ کہے گا جی میں نے بھی سحری میں افطاری میں اٹھائی۔ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ 10 سال کی عمر میں پہنچے گا یا پہنچے گی، اب اس کو روزے کے اور نماز کے احکام، بچیوں کے لیے والدہ، بچوں کے لیے والد جو ہے وہ تربیت کا اہتمام ہے۔ کچھ نہیں تو کم از کم ہمارے پاس یہاں پہ ہم تو روزانہ تربیت کے لیے بیٹھے، تو کم از کم اس سے یہ ہوگا آہستہ آہستہ ہم کو شوق پیدا ہوگا، اور جیسے ہی وہ بلوغت میں قدم رکھیں گے اللہ کے فضل سے نمازی بھی ہو جائیں گے اور روزے دار بھی ہو جائیں گے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بچے 18 سال کی عمر میں ہو گئے، نماز ہی پڑھ دیتے ہیں، بچے ہی نہیں، تو 18 سال کا بچہ بھی یہ چھوٹا بچہ ہے، 18 سال کا ہو کے بھی روزہ نہیں رکھتا، اس کو تو کوئی بیماری نہیں لگی کیونکہ تربیت ہی نہیں ہم نے دی۔ اب وہ بچے جب گھروں میں مائیں ان کے لیے الگ سے روزے کی حالت میں، روزے کی صورت میں ان کو کھانا بنا کے دے رہی ہوگی، تو مجھے بتائیں کیا تربیت ہوگی؟ یہ ایسے معاملہ بگڑا ہے جب ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی۔ ایک وقت آنے کے بعد پھر اولاد خود سمجھدار ہو جاتی ہے، اس وقت جب اولاد یہ طعنہ دیتی نا، پھر ماں باپ کے دل پہ یہ بات لگتی ہے، جب اس وقت اولاد 25 سال 22 سال 28 سال 30 سال کہ آپ نماز پڑھو، آپ سختی سے کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تو سانو کبھی پہلے تربیت کی تھی نہیں، اس وقت یہ بات بری لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں روزہ رکھو، ظاہری بات ہے بچہ جب اس کی زندگی میں 8-10 سال روزہ اور نماز کی کیفیت رہی نہیں تو ایک دم کیسے روزہ رکھو؟ تو اس لیے حقوق العباد میں سے میری گزارش ہے یہ خاص طور پہ ایلیمنٹ رکھیں، اور یہ اولاد کے حق ہیں اور والدین کے فرائض میں سے۔ اسی طرح اسلام نے میاں بیوی کے حقوق کا خوبصورت طریقہ بیان کیا۔ پرابلم آج یہ ہے جتنے بھی کیسز طلاق اور خلا کے لگے ہیں ان میں ہر ایک شوہر یہ کہتا ہے جی میرے حق پورے نہیں ہو رہے، بیوی کہتے ہیں میرے حق پورے نہیں ہو رہے۔ اور اگر دونوں طرف سے حقوق و فرائض کی تکمیل ہو، جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں، اگر دونوں انتہاؤں کے اندر حقوق و فرائض کی تکمیل ہو تو گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہوتا ہے، کوئی بھی سائیکو پیشنٹ نہیں بنے گا، نہیں تو اولاد ہی سائیکو ہو جاتی ہے، تو روز روز کی ماں باپ کی لڑائی سے کہ ان کے معاملات کہاں حل ہو۔ میاں بیوی کے حقوق میں اب معاشرے کی جو بنیادی اکائی وہ گھر ہے، گھر کا سکون ہے تو سارا سکون ہے، وگرنہ گھر کا کبھی بھی سکون نہیں ہوگا تو بندہ پریکٹیکلی پرفارمنس ہی نہیں کر سکے گا۔ خاوند کا حق کیا ہے اور بیوی کا فرض یہ ہے اطاعت شاہ۔ سورۃ النساء
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں اطاعت گزار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے۔ میں کالج میں لیکچر ڈلیور کر رہا تھا تو میں نے بچیوں کو کہا بیٹا آپ گھر کے کام کیا کرو، ابھی سے آپ آج اس گھر میں کام کرو گے ماں باپ کی نگرانی میں، اگلے گھروں میں پریشانی نہیں۔ سر نہیں، اب دور اور ہو چکا ہے، ہم فلاں ڈگریاں لے رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ جتنے مرضی دور میں چلے جائیں سیدہ کائنات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا؟ اب دیکھیں یہ تربیت کا حصہ، یہ تربیت کا حصہ۔ میں نے کہا سیدہ کائنات سرکار کی بات میں آئے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی لونڈیاں ہیں، تو آپ مجھے کوئی خاتمہ ہی دے دیں تو وہ گھر کے کام کاج کر لیں تو میرے لیے بھی ذرا آسانی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ بالکل۔ فرمایا کام خود کرو اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، تسبیح فاطمہ۔ کہ آپ کا علیہ السلام ترتیب دلا رہے تھے، اس کی وجہ یہ ہے جب ماں باپ خود اپنی اولاد کی تربیت، ان کے معاملات کا اہتمام کرتے ہیں تو اولاد کے دل میں بھی پھر اسی طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جو پرابلم پڑی ہوئی بچیوں کی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے، پھر پرابلم پڑی ہوئی۔ تو بہرحال پہلا حق خاوند کا یہ ہے اور بیوی کا فرض ہے اطاعت شرعی، اور پھر ہے مال اور عزت کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت۔ یہ نہ ہو کہ شوہر کا مال کسی اور پر خرچ کر دیا جائے۔ پھر عزت و احترام، رسپیکٹ۔ اگر پہلے دن سے یہ سمجھا دیا جائے کہ تم نے رہنا نہیں دب کے، ڈٹ کے رہنا ہے، تو پھر وہ ڈٹ کے ساری زندگی میں ڈٹ کے نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہوتی۔ ادب اور احترام دونوں طرف ہونا چاہیے، عاجزی اور احترام، رسپیکٹ۔ اسلام ایک دوسرے کو رسپیکٹ کا تصور دیتا ہے، عزت و احترام۔ اور پھر ظاہری بات ہے اس میں شکر گزاری بھی ہو، الفت و محبت بھی ہو، آرائش و زیبائش، خاوند کی خوشنودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ مجھے پتا ہوتا تو کب ناراض ہے، اور مجھے وہ بھی پتا ہے کہ جب تو راضی ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کے بھی کوئی ہے؟ لوگ آج اس کو کہتے ہیں یہ سنجیدگی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ سے بڑھ کر ہمارے آقا سنجیدہ ہے۔ تو حضرت صدیقہ نے کہا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اور میں جب آپ ناراض ہوتی ہو تو آپ کہتے ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی کرا، اور جب آپ خوش ہوتی ہو تو کہتے ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی کرا۔ اس کا مطلب ہے میاں بیوی کے درمیان اس محبت کا تعلق ہونا چاہیے اور پتا ہو یہ ہے رویوں کا طریقہ۔ اور اسی طرح خاوند کا حق ہے اور بیوی کا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے معاملات کو بہتر انداز میں ادا کریں اور طلاق سے گریز کریں۔ آگے انشاءاللہ موضوعات چلیں گے ہمارے، تو ہم اس پر بات کریں گے جو آج معاشرے میں بڑھتی ہوئی شرح طلاق ہے۔ تو بہرحال یہ مرد کا حق ہوگا۔ اب بیوی کا حق کیا ہے اور شوہر کا فرض؟ سب سے پہلے تو حق مہر۔ حق مہر میں ہمارے ہاں بڑا عجیب معاملہ پایا جاتا ہے۔ شادی کے اوپر 10 لاکھ لگا دیا اور حق مہر کی 5000 روپے لے۔ بھئی جب آپ اتنا خرچ باقی معاملے میں کر رہے ہیں جو کہ ایکسٹرا ہے، اسلام میں صرف نکاح کا درجہ ہوتا ہے، رات بھی ایک جگہ بات ہو رہی، ایجاب و قبول اور گواہ، چند لوگ بلائیں اور آپ دعوت کا اہتمام کریں اور نکاح ہو، اور اس کے بعد ولیمہ اگلے دن ہو جائے۔ بات لمبی لمبی لائنیں اور فرشتے بنا کر قرضے اٹھا کے بعد میں پرابلم ہو، تو اس سے بچیں۔ ہاں حق مہر کا اسلام نے سبب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورت کو خوشی خوشی حق مہر دیا جائے۔ اور اسلام نے جو کنسپٹ دیا وہ یہ ہے کہ مرد کمائے گا، عورت گھر کے امور سنبھالے گی، نان و نفقہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کا فرض ہے اور بیوی کا حق ہے۔ سورہ البقرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 236 میں فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ، فرمایا اور ان کو خرچ دو، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ،
اور جو گنجائش رکھتا ہے وہ اپنی گنجائش کے مطابق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو کم پیسے والا ہے، جو کمزور پیسے والا، یعنی اس کے پاس مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، وہ اپنے مطابق، یعنی یہ نہیں ہے کہ عورت زیادہ کا مطالبہ کرے، جتنی مرد کی کمائی ہے اس کمائی کے اندر وہ اپنا گزر کرے، اور یہ مرد کی ذمہ داری اور عورت کا حق ہے۔ اسی طرح حسن سلوک، یہ بیوی کا حق ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ برے سلوک کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ النساء میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ لیکن کیسے؟ ہر بات قرآن میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم دیکھنا چاہتے ہو کہ بہتر کون؟ صحابہ کرام سے کہا اور میں تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، نہ کہ ان کے ساتھ برے سلوک۔ جامع ترمذی کی روایت ہے خیرکم خیرکم لآلہ وانا خیرکم لآلہ، اور میں تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور اپنے اہل خانہ کے اندر ہے۔ اور پھر اس میں عدل و انصاف، کمبائن فیملی ہو تو بہت بڑا انسان کو اس مقام پہ انصاف کر کے رہنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کو ماں باپ کے درجے پہ رکھے، بہن بھائیوں کو بہن بھائی کے درجے پہ رکھے، بیوی کو بیوی کے درجے پہ رکھے۔ یہاں پھر فیملی کے باقی لوگوں کو بھی تھوڑا سا برداشت کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ماں کے لیے میرا پتر ہی بدل گیا ہے، ظاہری بات ہے اس کے باقی حقوق بھی تو ہیں۔ باپ کو بھی چاہیے کہ وہ باقی تمام سے بہنوں کو بھی چاہیے جی اب پہلے تو ہمیں ہر اتوار کو کہیں نہ کہیں برگر کھلانے لے جاتے تھے، آپ لے کے نہیں جاتے، ظاہری بات ہے اس کے حقوق میں اور اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزوں پہ اگر انصاف ہوگا تو رشتے آگے بڑھے گا۔ اسلام میں حقوق کی بات، ہمارے یہاں پرابلم پتہ کیا؟ ماں باپ کہتے ہیں جی بیان تو بعد بھی ان اسی سے رکھنا جنا پہلے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ نظام خراب ہوگا، لا محالہ خراب ہوگا، بچے کے دل میں نفرت پیدا ہوگا، جو جس کو آپ بیاہ کے لائے آپ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گیا کہ آپ تو ہمارے حقوق بھی نہیں پورے ہونے دیتے۔ لا محالہ ایک وقت تک کوئی صبر کرتا ہے اور اس کے بعد جب اس کا انتقام شروع ہوتا ہے پھر ماں باپ کو ہوتے ہیں قریبی صاحب تویز دے دو، کا دل خراب ہو، یہ اب تویز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہ نظام خراب کیا۔ یعنی ہر ایک بندہ اس کے عدل و انصاف کے تقاضے پہ رکھے تو نظام نہیں ہوا۔ رات سے بھی فیملی کا معاملہ چل رہا ہے، مجھے پوچھ لو، میں نے کہا جی آپ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم تمام رشتوں کو اس کا حق نہیں دیتے، اس میں اسلام نے انصاف کا تصور دیا اور یہی بات اسلام کی۔ پھر اسی طرح اسلام رازداری کا حکم دیتا ہے کہ یہ بیوی کا حق ہے اور شوہر کا فرض ہے ہر بات کو کسی اور کے سامنے نہ رکھا جائے۔ اسلام نے پھر رشتہ داروں کے حقوق بتائے، یہ بڑا تفصیلی اسلام نے حق بتایا ہے جس کو صلہ رحمی سے ترتیب دیا۔ رشتہ داروں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، صلہ رحمی۔ اور آج لوگ پری پلان طریقے سے رشتے توڑتے ہیں، کہتے ساڑھا چین پر نہیں ہو گیا، وہ ساڑھے شریکے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ رعد آیت نمبر 21 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا اور وہ جو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، رشتوں کو جوڑے اور مالی امداد، اگر زکوٰۃ نکال رہے ہیں پہلے رشتہ داروں کو دیں جو کمزور ہیں، اور وراثت میں حصہ بنتا ہے تو دیا جائے، تو یہ بھی اسلام نے، اور ان میں سے دونوں طرف سے کہا گیا کہ حقوق کی تکمیل ہے۔ ایسے ہی اسلام نے بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کی کہ بھائیوں کے حقوق ہیں اور بہنوں کے حقوق ہیں، اور اس کے اندر بھی اسلام نے وہی انتہائی رکھی، ہر ایک حقوق و فرائض کا خیال ہے۔ یہ حقوق و فرائض بہت فہرست ہے، میں نے اس میں سے تھوڑے سے بھی بیان کیا کیونکہ اس پہ میں بات کروں تو گھنٹوں درکار ہے، بس آپ کو ایک اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر، فیملی، علاقے، محلے اور ہر مقام پر معاشرہ بہترین انداز میں چلے تو ہر بندہ اپنے حقوق و فرائض کی تکمیل کرے، صرف حقوق کی نہیں، میں دو باتیں کروں، حقوق و فرائض۔ ماں باپ کے حقوق ہیں تو اولاد کے فرائض ہیں، اولاد کے حقوق ہیں تو ماں باپ کے فرائض ہیں، شوہر کے حقوق ہیں تو بیوی کے فرائض ہیں، بیوی کے حقوق ہیں تو شوہر کے فرائض ہیں۔
رشتہ داروں میں سے اگر چچا تایا پھپھو خالہ ان کے حقوق ہیں تو دوسری طرف دوسروں کے فرائض ہیں، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے ان کے حقوق ہیں تو ان کے فرائض، دونوں طرف سے بھائی کے حقوق ہیں تو بہن کے فرائض، بہن کے حقوق ہیں تو بھائی کے فرائض، اسی طرح اساتذہ کے حقوق ہیں تو شاگرد کے فرائض، شاگرد کے حقوق ہیں تو اساتذہ کے فرائض، اور اسی طرح نمازیوں کے حقوق ہیں تو امام کے فرائض، امام کے حقوق ہیں تو نمازیوں کے فرائض۔ ہمارے یہاں بھی بڑے معاملے ہیں، لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہم مقتدی ہیں، ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے، دوسری طرف فرائض کی تکمیل نہیں ہے۔ اگر ایک طرف حقوق کی بات ہے تو دوسری طرف، اگر گاہک کے حقوق ہیں تو پھر دکاندار کے بھی فرائض ہیں، اگر دکاندار کے حقوق ہیں تو گاہک کے بھی فرائض ہیں۔ ایون دین کہ ہر رشتہ اسلام میں حقوق و فرائض سے چلتا ہے۔ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز یہ ڈیولپمنٹ کر دیتی ہے سوشل ایکٹیویٹیز کو، سوشل ڈیولپمنٹ کو۔ اگر صرف حقوق کا مطالبہ ہوتا رہے تو کبھی بھی نظام نہیں چلتا۔ یہ بہت بڑا ٹاپک تھا جو میں نے سمرائز کر کے آپ کے سامنے کوشش کی ایک نشست میں مکمل کروں۔ اب آخر میں چند سوالات، کیونکہ سعودی عرب میں آج روزہ ہے، ممکن ہے کہ آج ہمارا بھی نماز تراویح آج شام کو ہوگی اور کل روزہ ہو جائے گا۔ روزے کے حوالے سے گرد و نواح میں آپ جہاں تک ہو سکے پیغام عام کریں، روزہ جہاں تک ہو سکے رکھا جائے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو پھر روزہ معاف نہیں ہے، وہ روزہ بعد میں قضا کیا جائے گا، جتنے رکھے جائیں رکھ لیں، بعد میں قضا کر لیں۔ اور جس نے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں بھی رکھنے کی طاقت نہیں ہے وہ پھر فدیہ دیتا ہے۔ فدیہ تقریباً 170 روپے ہے اس وقت، یعنی اس مرتبہ فطرانے کی رقم کی تقریباً 170 روپے ہے، تو وہ فطرانے کی رقم کے مطابق، یہ گندم کا میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی جو سے دینا چاہے کھجور سے دینا چاہے تو وہ زیادہ ہو، تو زیادہ اس کے مطابق وہ فطرانہ اگر ابھی نکالنا چاہے ابھی نکال دے، زکوٰۃ کے ساتھ بھی نکالے تو اس کے ساتھ نکالے۔ اگر روزے کا فدیہ دے دے، فدیہ ہو نہ کفارہ ہو، کفارہ تو یہ ہے کہ روزہ توڑ دے، اس میں کفارہ ہو، فدیہ یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں دیا جائے اس بندے کے لیے جو آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بیماری کا معاملہ ہے تو آج ہی اپنے ڈاکٹر سے مل کے اپنا ایک ڈائٹ پلان بنائے، کھانے کے حوالے سے سحری میں کیا کھانا، افطاری میں مکمل تیاری کے ساتھ، باقی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو چھوڑیں، جو ضروری کام ہے وہ کریں اور صرف روزہ رکھیں اور اللہ کو یاد کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی میں رہنے والے حقوق و فرائض پر تکمیل کی کوشش کریں۔ بہرحال میں نے آج کے اس موضوع میں کوشش کی بندوں کے حقوق پر کسی نہ کسی والے سے بات ہو، انشاءاللہ آگے بھی درس میں چلتے ہوئے، کیونکہ آج تو ہم نے خلاصے میں ساری بات کر دی نا، آگے ہم تھوڑا تھوڑا بھی اس میں کہیں نہ کہیں بات کریں گے تاکہ معاشرتی رویوں میں بہتری ہو جائے۔ معاشرتی رویے بہتر ہو جائیں گے تو معاملے ٹھیک ہے، وگرنہ اولاد چڑچڑا پن اور مبتلا ہو جاتی ہے، والدین کے اندر بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، لوگ ذہنی طور پہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو چونکہ وہ انتہاؤں میں ہوتے ہیں، کوئی صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا رہتا ہے، فرائض پورے نہیں کرتا، اور کوئی صرف فرائض ہی پورے کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، دونوں طرف سے پرابلم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق اور اطاعت کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال آپ کا پوچھیے پھر ہم دعا کی دعا کریں۔ جی جی، غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر پائی جانے والی بات اس کی غیر موجودگی میں کی جائے، جو اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو ناگوار ہو جاتی۔ کوئی بندہ کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ دیکھا نا بڑا آیا، درس ہی نہیں سنیا، نماز پڑھ کے توڑ کے، اس نے غیبت کی ہے۔ کسی کے تحقیر آمیز جملے دہرانے، وہ بار بہ گیا ہے کہتا ویسا، یا کسی کی نقل بات، یہ ساری غیبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کے بارے میں بتایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بات کسی بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر وہ اس میں ہو تو غیبت ہے، فرمایا اگر ہو تو غیبت ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کر لیتے ہیں
کسی کی پیٹھ پیچھے، ہمیں سے چھوٹا سمجھتے یہ غیبت ہے، کسی کی پیٹھ پہ کہنا وہ ایسا تھا، وہ یہ کہتا ہے، تو یہ غیبت میں آ جائے گا، اس کی قطعی اجازت نہیں۔ اور چغلی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی عیب جو آپ کو پتہ ہے یا کوئی ایسی برائی وہ آپ ہر بندے کو بتاتے ہوئے وہ سارے معاشرے میں یاد ہوتا ہے۔ چغلی والا بات کو پھیلاتا ہے، ہر کو بتاتا ہے، غیبت والا ایک آدھے بندے کے سامنے اس کے بارے میں بات کر دیتا ہے۔ یہ چغلی اور غیبت میں فرق ہے۔ اب اس کا جو گناہ ہے، فرمایا غیبت جو ہے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے بنا، وہ اس لیے کہا کہ مردہ ڈیڈ باڈی اپنا تحفظ نہیں کر سکتی، مرے ہوئے بندے کے سامنے آپ جو مرضی کہتے ہیں، ایسے جس کے پیٹھ پیچھے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی جیسے ڈیڈ باڈی، اور آپ اس کا تحفظ نہیں کر رہے اور آپ اس مردہ بھائی کا گوشت کھائی جا رہے ہیں۔ یہ ہے غیبت اور یہ چغلی۔ اب اس میں امام غزالی علیہ رحمہ نے کچھ مستثنیات بیان کی۔ مستثنیات کا مطلب کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کون کون سی بات ہم کر سکتے ہیں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں جیسے کسی بندے کا کوئی عیب آپ اس نظریے سے بتاتے ہیں کہ وہ بندہ محفوظ ہو جائے، یہ بھی غلط نہیں۔ کوئی ظالم کے خلاف آپ عدالت میں جا کے گواہی دیتے تو یہ غیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا عیب اس لیے بتاتے ہیں تاکہ دوسرا محفوظ ہو جائے۔ جیسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کریم صاحب فلاں کا سے رشتہ کرنا ہے، اور لوگ کیسے ہیں، اب اگر ان کے اندر واقعی ہے وہ کہتے ہیں بھی وہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، تو اب یہ کوئی غیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتا تو ہم پیٹھ پیچھے رہے ہیں، لیکن ہم کسی مسلمان کو اس کی برائی سے بچائیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں فلاں بندے سے کاروبار شروع کرنے لگا، تو آپ بتائیے وہ بندہ کیسا ہے۔ اگر وہ واقعی ٹھیک نہیں، ہم کہتے ہیں اسے کاروبار نہ کرنا، اس کا لین دین کا معاملہ اتنا بہتر نہیں ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو اس سے بچانا چاہتے ہیں کہ کہیں وہ اس کے مبتلا نہ ہو۔ ٹھیک ہو گئی، یہ ہے غیبت، یہ چغلی، اور ان دونوں میں نے فرق مغرب کے بعد جھاڑو لگانے کے حوالے سے، کیونکہ کوئی شرعی طور پر تو دلیل نہیں ہے، البتہ بزرگ یہ کہتے تھے کہ بھی نہ لگاؤ۔ میرے خیال سے اس میں کوئی شرعی طور پہ ایسی بات ہے ہی نہیں، تو جب شرعی طور پہ نہیں ہے تو صرف ایک بزرگوں کی طرف سے آگے شام کو جھاڑو نہ لگاؤ، تو یہ جو ویسے ہی گھروں میں یا کہہ لیں یا طریقہ کار لوگ چلا دیتے ہیں، لیکن جب شرعی طور پر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ہم اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے، اس ٹائم چاہو جھاڑو لگا صفائی جب بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اور جملے میں خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس میں میٹھا جو آذان جمعے کے خطبے سے پہلے دی جاتی ہے وہ خطبے میں شامل ہے۔ جو خطبے میں چیز شامل ہے، خطبے کا حکم وہی ہے جو نماز کا حکم ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، تو نماز پڑھتے ہوئے اگر امام پڑھے محمد رسول اللہ تو کیا آپ انگلی چومیں گے؟ نماز نہیں چومیں گے۔ تو اسی طرح خطبے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو خطبہ سنتے سنتے آپ انگلی چومیں گے؟ نہیں چومیں گے۔ اور آذان بھی کس میں ہے؟ خطبے میں، تو اذان کے اندر بھی جب نام آئے گا تو آپ انگلی چومیں گے۔ جو حکم نماز کا، کوئی حکم خطبے کا، کوئی حکم جو خطبہ پہلے بنایا تھا اس کا، جو حکم خطبے کا کوئی حکم اذان کا۔ یہ جو اذان ہے یہ خطبے میں شامل ہے، یہ پہلے نہیں تھی بعد میں شامل ہے، تو اب یہ خطبے کے اندر شامل ہے۔ تو جو حکم خطبے کا نماز کا وہی نماز کا کوئی اذان کا۔ اگر آپ نماز میں انگوٹھے چومتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر آپ خطبے کے اندر بھی انگوٹھے چوم لیں اور آپ درود پاک پڑھیں، اور اگر آپ نہیں چومتے پھر اذان میں بھی وہی ہے۔ اور لیکن اگر کوئی بندہ اس کی چیز اپنی ملکیت میں ہے اور وہ آگے اگر کسی کو اگر کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے کہ جی آپ اس میں کام کریں اور اس سے مخلوق خدا کو تکلیف نہیں، تو پھر ظاہری بات ہے اپنی جگہ کے آگے آپ کسی کو بھی بٹھانا پسند کریں تو آپ پسند کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں دو باتیں، اگر تو اس کی وجہ سے مخلوق خدا پریشان ہو رہی ہے ایک، تو پھر غلط ہے۔ دوسری بات، اگر وہ دکان آپ کی ذاتی ملکیت نہیں، آپ خود وہاں کرائے پہ بیٹھے، تو آپ کرائے پہ بیٹھ کے آگے پھر کرائے پہ دے دیں گے، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ آپ نے
اپنا معاملہ مالک سے رکھنا ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس کو آگے چلائیں؟ آپ کرایہ پہ کس نے رکھے؟ جو مالک ہے دکان کا خود، وہ اگر چاہے تو وہ اپنی دکان کے آگے اگر باقی جگہ ہے تو وہ وہاں کسی کو بیٹھنے دے اور اس سے پیسے لے لے، وہ تو مالک ہے. لیکن جو خود مالک نہیں ہے اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ آگے معاملات کو اس طرح لے کے چلے؟ کیونکہ وہ تو خود کرایہ دار ہے. کرایہ دار کسی کرایہ دار کو خود ہی رکھ سکتا ہے. اس کے لیے میں وہی کہہ دیا نا، میں نے کہا اگر دکان میں جگہ ہے، بات میری شاید آپ نے سنی، دکان میں اگر جگہ ہے اس کی اپنی دکان میں، یعنی دکان کے اندر ہی وہ کہتا ہے جی پاؤں والی مشین ادھر رکھ اور یہاں بیٹھ کے بیچتا ہے، تو اس کی اپنی دکان ہے، تو دکان کے اندر بٹھایا ہوا فون والی مشین کو فون بنا کے دے گا. ایک ہے وہ دکان سے آگے پٹا لگاتا ہے، وہ تو ظاہر بات اس کی جگہ ہے ہی نہیں. وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا نا، وہ تو راہگیر کو تکلیف دے رہا ہے، وہ تو سخت گناہ گار ہے کہ لوگوں کو بھی نہیں گزرنے دے رہا. وہ پیسہ تو بات کی بات ہے نا. ایسی صورت میں ان کو کہا جائے گا کہ یہ چیز آپ کی ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی رفاع عام لوگوں کی، تو اس پر آپ ان لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور اس طرح آگے اٹھا رہے ہیں، تو بڑا یہ درست نہیں ہے، یہ تو بالکل ناجائز. میں نے بات کی اگر دکان میں کوئی جگہ ہے تھوڑی سی تو وہاں فون والی مشین ڈال کے چل بیچنا جائے، تو اگر وہ آگے جہاں جگہ نہیں ہے، بازار ہے یا گزرگاہ ہے، اس گزرگاہ پہ اگر وہ ایسا کام کرتا ہے وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزرگاہ کو روکنا، لوگوں کو نصیحت اور تکلیف دینا اور اپنی چیزوں کو اور صرف چند پیسوں کے لیے لوگوں کو تکلیف سے گزارنا، اس کی اسلام کا قطعی اجازت نہیں دی. اور مولانا صلی وسلم دائما آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار، آج جو کچھ ہم نے حقوق العباد کے حوالے سے سماعت کیا، ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسروں کے حقوق کی تکمیل کی پہلی فرصت میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو روشن و منور فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا